ایک شعر سنا دیتا ہوں اسی دور کا پڑھا ہوا. قفا نب کی من ذکرا حبیبی و منزلی. امرؤ القیس ہے, نبی کے دور سے پہلے کا شاعر ہے, غیر مسلم تھا, اسی میں موت ہو گئی. جس کو مجنو کہا جاتا ہے نا, جس کو کیا کہا جاتا ہے, مجنو, یہ امرؤ القیس تھا. قفا نب کی من ذکرا حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی وانی غدات البین لما تحملوا لدا سمرات الحی ناقف حنظلی. آپ یہ اسکالر سے اس کے ایک لفظ کا ترجمہ پوچھ کے بتا دیں. جتنے آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان سے کہیں شعر کے ایک لفظ کا ترجمہ بتا دو تم. حالانکہ بہت آسان شعر ہے یہ. شاعر, اب مجھے مزہ آ رہا ہے شعر پڑھنے میں, تو اب ترجمہ, حالانکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب ترجمہ کرنے دیں, کیا خیال ہے؟ تو شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں. ابھی ہمارے ٹاپک سے مناسبت نہیں ہے, لیکن شعر پڑھ دیا تو اس کا ترجمہ بھی ہو جائے, تھوڑا مزہ. مجھے تو بہت مزہ آیا شعر پڑھنے میں. شاعر کہہ رہا ہے قفا نب کی من ذکرا حبیبی و منزلی. کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو کھنڈرات نظر آئے. کھنڈرات, جہاں ونس اپون اے ٹائم لیلا رہا کرتی تھی, محبوبہ رہا کرتی تھی, جو اب وہاں سے کوچ کر کے جا چکی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, محبوبہ جب علاقہ چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہے تو سوائے مجنوں کو کفے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہمیشہ کے لیے ختم. آج کل ایسا نہیں ہے, وہ نمبر دے کے جاتی ہے, فیس بک کی آئی ڈی بھی بتا کے جائے گی, اپنے تمام اکاؤنٹس آپ کے پاس پہلے سے ہوں گے. آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ چلو یار آج محبوبہ تک پہنچنا آسان ہے, لیکن یاد رکھو اس سہولت کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ آپ کے علاوہ 20 لوگوں کو نمبر دے کے جا رہی ہے. کیونکہ اتنی جو لنک آپس میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ مجنوں والا دور ہی ٹھیک تھا. کم از کم یہ تو پتا تھا نا کہ میری ہے, چھوڑ کے چلی گئی تو اب کہیں اور ٹرائی مارو. اب یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر, تو وہ کہہ رہے کہ حومل دخول کے درمیان وہ رہا کرتی تھی. جب یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے تو شاعر ان سے کہ قفا, یار یہاں ذرا ٹھہرو, کائنڈلی تھوڑی دیر یہاں کیا کرو, اسٹے کرو. اونٹوں پہ ہم گزر رہے ہیں, دوسرے شہر جا رہے ہیں, لیکن یہ محبوبہ کے گھر ہے, گاؤں ہے, اگرچہ یہاں محبوبہ نہیں ہے, لیکن یہاں کھڑے ہو کر نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی, محبوبہ کے گھر اور محبوبہ کو یاد کر کے تھوڑا سا رونے تو دو یار. یہ آپشن رونے کا جانے مت دو, اتنی اسپیڈ میں نکل جاؤ گے, رونے تو دو نا تھوڑا سا. جیسے بعض دفعہ آپ کو کوئی لطیفہ سناتا ہے, آپ کو بہت زبردست ہنسی آتی ہے, وہ دوسرا لطیفہ شروع کر دیتا ہے, آپ کیا کہتے ہو, بھائی پہلے والے پہ ذرا تسلی سے ہنسنے تو دو, انجوائے تو کرنے دو. تو یاد رکھو بعض دفعہ کسی ہنسی پہ انسان اتنا انجوائے نہیں کرتا, لیکن کسی غم کو یاد کر کے رونے میں زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اس کا غم ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس سے. پھر آگے کہتا ہے وَإِنِّي غَدَاتَ الْبَيْنِ لَمَّا تَحَمَّلُوا لَدَا سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِي. کہہ رہے ہیں جس دن محبوبہ یہاں سے جا رہی تھی نا, تو میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا, کوئی مجھے دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے میں حنظل, ایک کڑوا درخت ہے نا پیاز کی طرح, اس کو کاٹ رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کیسا دور تھا. اب دیکھو یہ نبی کے دور سے کئی سال پرانی بات ہے. یہ شاعر کتنی حیا تھی بھائی, محبوبہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا, آنسو بھی چھپا رہے اپنے, جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے یہ منظر دیکھ رہا ہے. اتنا تمیز کا محبوب آج مارکیٹ میں ملے گا آپ کو ہے بھائی. اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا اس بیچارے نے. کہہ رہے مجھے دیکھ لیتے, میں چھپ کے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا, دل ٹکڑے ٹکڑے تھا, ایک لفظ زبان سے لیلا کے ابا کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا کر رہے ہو, میرے دل پہ کیا چلا رہے ہو, چھرے کیوں چلا رہے ہو. بس ایسے آنسو ٹپک رہے تھے جیسے کوئی پیاز کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں نمی, بس یہی تھا. تو اب کہہ رہے یہ میرے دل پہ آرے چلے ہیں, یہاں سے لوگ چلے گئے, اب میں دوبارہ اس جگہ آ رہا ہوں تو یہاں کھڑے ہو کر کمبختو تھوڑا سا رونے تو دو. اتنی اسپیڈ میں کیوں ہو, اتنا تو بنتا ہے نا, تھوڑا سا رونا تو بنتا ہے. شادی نہیں ہوئی, ان کے بچے ہو گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے, یہ سب برداشت کر لیا ہم نے, تو تھوڑا سا رونے تو دو.